اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا باب، بچیوں کی تربیت۔ لڑکیوں کے لیے پردے کا حکم۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکے اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دے، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کا نیم اور یا جسم دیکھتا ہے تو شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ آج کل کے اخبارات اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح مرد بے پردہ سالی، بھابی، ہمسائی اور اجنبی عورت کے ساتھ برے افعال میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس برائی اور زناکاری کے سدباب کے لیے 3 تدابیر اختیار کی ہے۔ نمبر 1، کتاب اللہ کی آیات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ابواب میں ترغیب، عفت اور تربیت نظر نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں موجود ہے۔ کہیں عفت و عصمت پر بہترین اجر و انعام کا ذکر ہے تو کہیں فحشکاری پر وعید شدید۔ نمبر 2، غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارنے اور شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کا انتہائی شدید ترین حکم حد شرعی ہے۔ نمبر 3، غیر محرم مرد و عورت کی ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی اور ان کے باہمی اختلاط پر 2 ٹوک پابندی لگائی گئی ہے۔ اگر عورت کو گھر سے بوقت ضرورت باہر نکلنا اور اجنبی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو وہ پردہ کر لے۔ پردہ کرنے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر نازل ہونے والی آیات یہ تھی: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ احزاب آیات نمبر 53، جس کا ترجمہ ہے جب ان امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اور سے مانگو۔ نظر بازی زناکاری کا پیش خیمہ ہے، اس لیے اسلام نے سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی اور مرد و عورت دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں پست رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، اور بالکل یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرے۔ یہ حکم اس بات کا غماز ہے کہ نظر کی بے احتیاطی کا عصمتوں کی پامالی سے چولی دامن کا رشتہ ہے۔ اسی لیے حکیم و خبیر اللہ تعالیٰ نے غض بصر کے ساتھ اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا کہ اس سے عصمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، مرد کی نگاہ ہوشناک ہوتی ہے، اسی لیے اسے منع کیا گیا کہ عورتوں کی طرف گور گور کر دیکھے۔ اچانک پڑنے والی نگاہ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری تم پر گناہ ہے۔ عورت کی نگاہ بھی کچھ کم قیامت نہیں ڈالتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھیں زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے، دل خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ مطلب یہ کہ آنکھوں کے راستے سے جو خوبصورت تصویر مرد کے دل میں اترتی ہے، دل اس کے لیے مچلنے لگتا ہے، دماغ اس کے لیے سازشیں کرتا ہے، آخر میں شرمگاہ کی باری آتی ہے۔ اگر وہ اس میں کامیابی پا لے تو جو زنا اب تک مجازی تھا وہ حقیقی روپ دار لیتا ہے۔ عورتوں کے لیے حکم دیا گیا سورہ نور میں، جس کا ترجمہ ہے: آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرے۔
اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے اور اپنا بناؤ سنگار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کرے۔ شوہر باپ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے ڈھونڈے غلاموں، ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے، تاکہ اس زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو وہ چھپا رکھی ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہاں محرم سے پردے کی رخصت دی گئی ہے۔ محرم میں ایسے تمام رشتہ دار شامل ہیں جن سے عورت کا نکاح دائمی یا عارضی طور پر حرام ہے، اور وہ یہ ہے: باپ، اس میں دادا، نانا، پردادا، پرنانا اور سسر شامل ہے۔ حقیقی بیٹے، اس میں پوتے، پڑپوتے، نواسے، پرنواسے، داماد اور اسی طرح سوتیلے بیٹے اور ان کے اولاد و احفاد شامل ہے۔ بھائی، چاہے وہ حقیقی ہو یا سوتیلے، اولاتی ہو یا اخیافی، اسی میں بھتیجے اور بانجے اور ان کی اولاد تمام شامل ہے۔ حقیقی چچا اور حقیقی ماموں، رضاعی باپ اور رضاعی بھائی، کیونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: نسب سے جو رشتے حرام ہے، دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، عام بچوں سے جب تک ان میں شہوانی جذبات بیدار نہ ہوئے ہو، ایسے نوکر چاکروں سے جن میں ہم بستری کی رغبت نہیں، جیسے بچے اور بوڑھے، ایسی بوڑھی عورتیں جو سن ایاس کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے: اگر وہ پردہ نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اگر پردہ کرے تو بہتر ہے۔ ان کے علاوہ تمام نامحرم رشتہ دار جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، شوہر کا بھتیجا، بانجا وغیرہ، اسی طرح غیر رشتہ دار، سہیلی کا شوہر، شوہر کا دوست وغیرہ سے، ہجڑوں سے، غلط قسم کے آوارہ لوگوں اور مشتبہ و فاسق مسلم و غیر مسلم خواتین سے پردہ کرنا ہوگا۔